السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، تذکرۃ الانبیاء کے درس نمبر 182 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ کل کے درس میں ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی ہجرت کے تعلق سے اور ساتھ ہی حجۃ الوداع، آپ کے وصال کی خبر اور آپ کے مرض کے تعلق سے کچھ باتیں سماعت کی تھی۔ آج اسی باب سے انشاءاللہ ہم مزید کچھ باتیں سماعت کریں گے، خاص طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض اور وصال کے تعلق سے۔ لیکن درس میں آگے بڑھنے سے پہلے آئیے حسب معمول حصول برکت کے لیے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مرض کی ابتدا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض کی ابتدا حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر ان کی باری کے دن میں ہوئی تھی۔ مرض میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کی باریوں کا خیال فرماتے رہے، لیکن جب بیماری شدید ہو گئی تھی تو آپ نے فرمایا، آج میں کہاں ہوں گا، کل کہاں، اشارہ تھا کہ اب اس حال میں مجھے ایک جگہ رہنا چاہیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی ازواج مطہرات سے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ شاق ہوگا کہ آپ ہر ایک گھر کا دورہ فرمائیں۔ اس پر تمام ازواج مطہرات نے بخوشی اجازت دے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر اقامت فرمائیں اور ہم وہاں آپ کی تیمارداری کریں گے۔ شدت مرض کی شدت بھی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باری میں ہی ہوئی کہ آپ دو آدمیوں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس طرح تشریف لا رہے تھے کہ آپ کے قدم مبارک زمین پر خط کھینچ رہے تھے۔ آپ کے مرض میں شدت یہاں تک آ گئی کہ آپ اپنے بستر مبارک پر ایک پہلو سے دوسرے پہلو پر بار بار مضطربانہ طور پر کروٹ بدلتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایسی حالت میں ہم میں سے کوئی اور رونما ہوتی تو آپ برا محسوس فرماتے اور غصے میں آ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، میں انتہائی سخت مرض میں مبتلا ہوں، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انبیاء پر ابتلا انتہائی سخت و شدید بھیجتا ہے۔ کوئی مصیبت و ایذا پہنچے، یہاں تک کہ پاؤں میں کانٹا چبھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سبب اس کے درجات بلند فرماتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا، روئے زمین پر کوئی ایسا نہیں جسے مرض وغیرہ کی تکلیف نہ پہنچے، مگر یہ کہ وہ اس کے گناہوں کو ایسے جھاڑ دے جیسے خزاں کے موسم میں پتے جھڑتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اوڑی ہوئی چادر کے اوپر سے بھی بخار کی شدید حرارت کو پایا، اور میں برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ آپ کے بدن کو ہاتھ لگاؤں، کیونکہ آپ شدید بخار میں مبتلا تھے۔ خیال رہے کہ بلا میں طوالت اور امتحان و آزمائش میں مبتلا ہونا بارگاہ الہی کے مقرب بندوں کے لیے خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں سے جب عظیم انبیاء کرام ہیں اور سب انبیاء کرام سے عظیم مرتبہ رکھنے والے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو آزمائش بھی سب سے زیادہ ہی ہونی تھی۔ انبیاء کرام کو موت و زندگی کا اختیار دیا گیا تھا۔ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے زندہ رہنے یا دنیا سے رخصت ہونے کا اختیار دیا گیا تھا،
چاہے تو دنیا کو پسند کریں، چاہے تو رب تعالیٰ کے حضور جانے کو پسند کر لیں۔ انبیاء کرام نے رب کی ملاقات اور اس کے دربار کی حاضری کو ترجیح دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رب تعالیٰ سے ملنے کی دعا کرنا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو اپنے لیے ان کلمات سے ہی اپنے آپ پر بھی دم فرمایا اور اپنا ہاتھ مبارک تمام بدن پر پھیرا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مرض میں مبتلا ہوئے جس کے بعد آپ کا وصال ہو گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے چاہا کہ آپ پر یہی دعا پڑھوں اور آپ کے جسم اقدس پر ہاتھ پھیروں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور یہ دعا پڑھنے لگے: اے رب، اپنی رحمت میں لے کر مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے، یعنی اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ آپ کو اختیار تو دیا گیا تھا کہ آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا رب تعالیٰ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ نے رب تعالیٰ سے ملنا پسند فرمایا۔ حدیث صحیح میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام اس مرض کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے اور پیغام پہنچایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ پر سلام بھیجتا ہے اور فرماتا ہے کہ آپ کو اس مرض میں وفات دے دوں اور مستغرق دریائے رحمت فرما دوں، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ تو میں نے یہی چاہا کہ رفیق اعلیٰ سے ملوں اور ان میں ہو جاؤں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ مفہوم: جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض کا ابتدائی وقت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت ابتدائی سفر کے آخر میں ہوئی، جبکہ سفر کی 2 راتیں باقی تھیں۔ وہ بدھ چہارشنبہ کا دن تھا، لیکن یہ مرض کی شدت ہے، معمولی مریض پہلے سے تھے، جیسا کہ بقی سے واپسی پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا کہ میرا درد سر ختم نہیں ہوگا۔ مرض کی ابتدا حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے ہوئی، لیکن آپ پھر بھی ازواج مطہرات کی باریوں کا لحاظ کرتے رہے۔ پھر مرض کی شدت بھی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امامت کا حکم فرمانا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے علالت میں نماز کے لیے اذان دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن ربیعہ سے فرمایا، باہر جاؤ اور ابوبکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ عبداللہ بن ربیعہ باہر آئے تو انہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بغیر کوئی آدمی نہ ملا۔ انہوں نے ان سے ہی کہا کہ آپ نماز پڑھائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز شروع کرائی۔ آپ چونکہ بلند آواز والے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ عمر نماز پڑھا رہی ہیں؟ تو بتایا گیا کہ ہاں وہی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے، بلکہ ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھائیں۔ مخفی نہیں رہنا چاہیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امامت کے لیے خاص فرمانے اور اس میں مبالغہ و اصرار فرمانے میں اہل سنت و جماعت کے لیے آپ کی تقدیم خلافت پر واضح دلیل ہے، باوجود کہ صحابہ اکرام اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے، مگر ان کو خاص کیا اور آگے بڑھایا۔ اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اللہ تعالیٰ کے رسول نے آپ کو آگے بڑھایا ہے تو کون ہے جو آپ کو مؤخر کرے؟ اسد الغابہ میں بروایت حسن بصری حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے رسول نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مقدم کیا اور انہوں نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ میں موجود تھا، غائب نہ تھا، تندرست تھا
بیمار نہ تھا۔ اگر آپ چاہتے تو مجھے آگے کر سکتے تھے۔ اسی وجہ سے ہم اپنی دنیا کے لیے، خلافت کے لیے اس شخص پر راضی ہو گئے جس پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دین کے لیے راضی ہوئے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ مزید کچھ باتیں اسی باب سے ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ اسی ذوق و شوق و محبت کے ساتھ آپ اس درس کو روزانہ پابندی سے سنتے رہیں۔ کمنٹ باکس میں جا کر نیکی حاصل کرنے کی نیت سے ایک مرتبہ سبحان اللہ ضرور لکھیں، اور اس درس کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اگر آپ SDI آڈیو چینل پر نئے آئے ہیں، آپ نے اسے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، اور آئندہ آنے والے تمام نئے درس کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔